بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے میں ایک شہر تھا پونچھ۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے کرشن چندر کی حیات و خدمات کے حوالے سے معلومات حاصل کیے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے سابقہ سبق کا سرسری اعادہ ہم کریں گے۔ کرشن چندر 23 نومبر 1914 عیسوی کو وزیر آباد ضلع گجرانوالہ پنجاب موجودہ پاکستان میں تولد ہوئی ہے۔ والد کا نام گوری شنکر تھا جو میڈیکل آفیسر تھے۔ کرشن چند نے 8ویں جماعت تک پونچھ میں تعلیم حاصل کی۔ اس سکول کا نام تھا وکٹوریہ جوبلی ہائی اسکول۔ کرشن چند کی تعلیم کا آغاز اردو فارسی سے ہوا، اس وجہ سے اردو پر ان کی کافی اچھی گرفت تھی۔ انہوں نے 1929 عیسوی میں ہائی اسکول پاس کیا، 1933 عیسوی میں بی اے پاس کیا، 1935 عیسوی میں انگریزی سے ایم اے کیا، بعد ازاں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ کرشن چند کا پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال 1939 عیسوی میں شائع ہوا۔ ان کا پہلا ناول شکست ہے جو 1943 عیسوی میں شائع ہوا۔ انہوں نے کئی فلموں کی کہانیاں بھی لکھی، منظر نامے بھی لکھے۔ دردی کے لال، دل کی آواز، دو چور، دو پھول، من چلی، شرافت وغیرہ ایسی فلمیں ہیں جنہوں نے کرشن چند کی صلاحیتوں کو پردے پر پیش کیا۔ 8 مارچ 1977 عیسوی کو دل کا دورہ پڑ جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آج کے سبق کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ مٹی کے صنم کرشن چندر کا ایک سوانح ناول ہے جو اس نے پونچھ کے پس منظر میں لکھا ہے۔ میں ایک شہر تھا پونچھ اسی ناول کا ایک حصہ ہے۔ اس ناول میں کرشن چندر نے بار بار وادی کشمیر اور پونچھ کا مقابلہ ممبئی کی تیز رفتار زندگی کے ساتھ کیا۔ ناول کے اس حصے میں کرشن چندر نے پونچھ میں اپنے بچپن کے گزارے ہوئے دن یاد کر کے پونچھ کی خوبصورتی، ارد گرد کا ماحول، آپسی بھائی چارہ، رسم و رواج، میل جول کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ شہر پونچھ دریاؤں یعنی دریائے بیتاڑ اور دریائے پونچھ کے سنگم پر آباد ہے۔ کرشن چندر لکھتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک راجا پونچھ تھا جس نے اس وادی میں ایک شہر بسایا جس کا نام پونچھ نگری رکھا گیا، جو بعد میں بگڑ کر پونچھ کہلایا۔ کرشن چندر کہتے ہیں کہ میری کئی یادیں اس شہر سے وابستہ ہے۔ اس شہر میں بسنے والا ہر ایک چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس کے برعکس ممبئی میں مجھے رہتے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے، مگر یہاں میں ابھی تک 20 چہروں کو بھی نہیں پہچان پاتا ہوں۔ کرشن چند لکھتے ہیں کہ روم 60 ٹیلوں پر آباد ہے اور میرا پونچھ 12 ٹیلوں پر، شاید اسی لیے مجھے پونچھ زیادہ پیارا لگتا ہے۔ کرشن چند لکھتے ہیں کہ ہمارا اسکول شہر کے بیچوں بیچ تھا اور کھیل کا میدان شہر سے باہر باغات کے کنارے تھا، جو اس کی نظر میں دنیا کے عمدہ سے عمدہ کھیل کے میدانوں میں سے ایک تھا۔ کرشن چند کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ شاہی محل میں گیا۔ وہ ڈاکٹر تھے اور راجا کو دیکھنے کے لیے گئے تھے جو بہت بیمار تھا۔ وہاں راجکماروں کے علاوہ ایک شاہی باورچی کا بیٹا تھا، 2-3 لڑکے تھے جو راجکماروں کے قریبی رشتہ دار تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی چیزیں دکھائی اور پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے۔ میری جیب میں وزیر آبادی چاقو تھا۔ جب میں نے یہ چاقو دکھایا تو یہ ایک راجکمار بولا کہ یہ میں رکھ لیتا ہوں، اور میرے ہاتھ سے وہ چاقو چھین لیا۔ اس کا بھائی بولا کہ یہ چاقو میں رکھوں گا، مگر میں دونوں سے الجھ پڑا کہ یہ چاقو تو میرا ہے، تم کیوں لوگے؟ میں نہیں دوں گا اور میرا چاقو ہے، مجھے واپس کر دو۔ آپس میں خوب لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے میرے سارے کپڑے پھٹ گئے۔ جب پتا جی نے میرے رونے کی آواز سنی تو میں نے زور زور سے رونا شروع کیا۔
مگر وہ چاقو مجھے نہیں ملا۔ یہ بہت بعد میں پتہ چلا کہ جاگیرداری اسی طرح چلتی ہے، مگر آج 20 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ چاقو مجھے یاد ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا موضوع مکمل ہوا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔